قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال معصوم: اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة. گفتگو سے قبل آپ حضرات کی بارگاہ میں کریم اہل بیت بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس نے اتفاق یہ ہے کہ عیسوی اعتبار سے، قمری اعتبار سے تو سال پورا ہو گیا، عیسوی اعتبار سے آج ہی کی تاریخ میں بی بی فاطمہ معصومہ کی آخری زیارت کی تھی. اور حسن اتفاق یہ ہے کہ آج ہی کی تاریخ میں بی بی فاطمہ معصومہ کا ذکر کرنے کا شرف ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کا جو بیان ہے شہزادی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی خصوصیات کے سلسلے میں. آپ کی خصوصیات کیا ہے؟ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ 4 معصومین نے آپ کی زیارت کی تاکید کی. امام صادق علیہ السلام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے اور امام جواد علیہ السلام نے. اور جب زیارت پہ جاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے ابھی پڑھا ہے آپ کی خدمت میں، معصوم کا قول، کیونکہ آپ کی زیارت معصومہ ہے، یعنی معصوم سے نقل کی گئی ہے. اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری عاقبت کو بخیر فرما. یعنی کوئی اگر فاطمہ معصومہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو یقیناً اس کی عاقبت بخیر ہے. صلوات علی محمد وآل محمد. اور دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ مہاجر ہیں. آپ نے ہجرت کی ہے، مدینے سے ہجرت کی ہے. اور ہجرت کی کئی اقسام ہیں. ہجرت کبھی اعتقادی ہوتی ہے، ہجرت کبھی اخلاقی ہوتی ہے. اور ہجرت انسان جب کرتا ہے تو کبھی جغرافیائی ہجرت کرتا ہے، زمینی ہجرت کرتا ہے. ہجرت اعتقادی کیا ہے؟ یعنی انسان پہلے بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کرتا تھا. لیکن اس کے اندر نور معرفت پیدا ہوا، اللہ کی معرفت پیدا ہوئی. اس نے بت پرستی کے بجائے یکتا پرستی اختیار کر لی. یہ ہجرت اعتقادی ہے. جیسا کہ رسول اللہ کے پاس ابو جہل کا بیٹا، جب رسول اللہ کا آخری زمانہ آیا
تو اس کے دل میں نور ایمان پیدا ہوا. اس نے باپ کے دین کو چھوڑ دیا اور بھاگا ہوا آیا رسول اللہ کے پاس, اور رسول اللہ کے پاس آتا ہے, یا رسول اللہ ابھی تک میں گمراہی میں تھا, ابھی تک میں بت پرستی کرتا تھا, بابا کے دین کو مانتا تھا, لیکن اب میں آپ کے دین پر ایمان لا رہا ہوں, آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں. جیسے ہی اس نے یہ کہا, رسول اللہ نے اسے آغوش میں لیا, اور آغوش میں لینے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا مرحباً بالراکب المہاجر, اے مہاجر جب تو اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے آیا ہے شاباش ہو تجھے. یعنی رسول اللہ شاباشی دے رہے ہیں, مرحبا کہہ رہے ہیں رسول اللہ. دوسرا ہجرت اعتقادی, ہجرت اخلاقی. ایک انسان جھوٹ بولتا تھا, والدین کا نافرمان تھا, غیبتیں کرتا تھا, نمازیں چھوڑتا تھا, روزہ چھوڑتا تھا, پڑوسیوں سے بدزبانی کرتا تھا, اور دیگر افراد سے بدزبانی کرتا تھا, لیکن اس نے اپنے اس اخلاق میں بد اخلاقی میں تبدیلی لائی. کیا ہوا؟ ابھی تک وہ جھوٹ بولتا تھا, اب سچ بولنے لگا. ابھی تک وہ غیبتیں کرتا تھا, اب غیبتوں کو اس نے چھوڑ دیا. ابھی تک والدین کا نافرمان تھا, اب اس نے نافرمانی چھوڑ دی. ابھی تک پڑوسیوں کو آزار و اذیت پہنچاتا تھا, مومنین کو آزار و اذیت پہنچاتا تھا, اس نے بد اخلاقیوں کو چھوڑ دیا. اور جب بد اخلاقی کو چھوڑ دیا, اس نے اچھے اخلاق کو اختیار کر لیا. اب سچ بولنا شروع کر دیا, اب لوگوں کی تعریفیں کرنا شروع کر دی, اب والدین کا احترام کرنا شروع کر دیا. اسی لیے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جد علی نے 2 ہجرت کی ہے, المہاجر من حجر السیئات. مہاجر وہ ہے کہ جس نے برائیوں سے ہجرت کی ہے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ مہاجر وہ ہے کہ جس نے برائیوں سے ہجرت کی ہے. یعنی ابھی تک جھوٹ بولتا تھا, اب جھوٹ نہیں بولتا ہے. جھوٹ بولتا تھا, مولا کائنات فرما رہے 2 ہجرت, یعنی ابھی تک جھوٹ بول رہا تھا وہ انسان, اب جو ہے سچ بولنے لگا. ابھی تک والدین کا نافرمان تھا, اب والدین کا مطیع ہو گیا. ابھی تک دنیا بھر کی برائیاں تھی, اب اس کے اندر اچھائیاں ہو گئی. یعنی مولا فرما رہے ہیں مہاجر وہ ہے کہ جس نے برائیوں کو دور کر کے ہجرت کی ہے اچھائیوں کی طرف, وہ مہاجر ہے. اس کے بعد تیسری ہجرت, ہجرت جغرافیائی ہے. جغرافیائی ہجرت, ایک سرزمین کو چھوڑ کر انسان نے دوسری سرزمین کو اختیار کر لیا. اس سرزمین میں مشکلات تھی, جان کو خطرہ تھا, دین کو خطرہ تھا, دوسری سرزمین پر اس نے ہجرت کر لی. جیسا کہ مولا سجاد فرماتے ہیں ہاجرہ ہجرتیں, میرے جد علی نے 2 ہجرتیں کی ہیں. کون سی 2 ہجرت؟ ایک ہجرت مکے سے کی مدینے کی طرف, دوسری ہجرت مدینے سے کی ہے کوفے کی طرف. یہی خصوصیت, یہی خاصیت بی بی فاطمہ معصومہ کے اندر ہے. انہوں نے ولایت کے لیے مدینے کو چھوڑا, ایران کو اختیار کیا. صلوات علی محمد و آل محمد. تیسری خصوصیت شہزادی فاطمہ معصومہ کی ولایت پذیری. انہوں نے ولایت کو قبول کیا, اور جو انسان ولایت کو قبول کرتا ہے اگر وہ عام ہی انسان کیوں نہ ہو, اس کا مقام بلند ہوتا ہے. جیسے سلمان, جیسے ابو ذر اور سلمان کیا ہے, اہل بیت میں سے نہیں ہے, لیکن چونکہ ولایت کو قبول کیا تو سلمان و منا اہل بیت ہو گئے. ابو ذر نے ولایت کو قبول کیا تو ابو ذر منا اہل بیت ہو گئے. جناب میثم تمار نے مولا کائنات کی ولایت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا تو شہادت جیسے مرتبے کو حاصل کر لیا. فاطمہ معصومہ جیسے ہی خط پہنچا 8ویں امام کا مدینے میں, فوراً اپنے بھائی کے لیے ولایت کے دفاع کے لیے جس طریقے سے شہزادی زینب نے اپنے بھائی کو راہ اختیار کی, اسی طریقے سے فاطمہ معصومہ نے ولایت کے دفاع کے لیے, ولایت کی حفاظت کے لیے مدینے کو چھوڑا, ہجرت کر لی ایران کی طرف. آپ دیکھیں
اور جب انسان ہجرت کرتا ہے تو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، عرض کر دوں تو اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ جناب حر کی زندگی، جناب حر نے ابھی تک ولایت کو قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی ولایت کو قبول کیا تو مرتبہ کیا ہوا؟ علیہ السلام ہو گئے، علیہ السلام ہو گئے۔ اور یہی جناب حر ہے کہ ان کی قبر پر کون جا رہا ہے؟ آیت اللہ محسن حکیم، جن کی قبر مولا کائنات کے راستے میں حرم میں ہے، مولا کائنات کے حرم میں ان کی قبر۔ آیت اللہ محسن حکیم، اور یہ خاندان ایسا خاندان ہے جس نے ولایت کو بچانے کے لیے اہل بیت کی راہ میں بہت قربانیاں دی۔ سب سے زیادہ اگر مراجع کرام کے خاندان نے قربانیاں دی ہیں تو یہ خاندان ہے، آیت اللہ محسن الحکیم کا خاندان ہے۔ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، صدام مرحوم کے زمانے میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ آپ دیکھیں یہی محسن الحکیم جناب حر کے روضے پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں حر تم حر ہو میں حکیم ہوں، اے حر تم ایک سپاہی ہو اور تم 1000 آدمیوں کی 1000 سپاہیوں کی سرپرستی کرتے تھے، لیکن اے حر میں مرجع ہوں، میں مجتہد ہوں، تمہارے اوپر 1000 افراد کی ذمہ داری تھی، میرے اوپر میرے ملیونوں مقلدین موجود ہے پوری دنیا میں۔ اے حر تم ایک سپاہی تھے، صرف عالم نہیں تھے، لیکن اے حر میں عالم ہوں، لیکن پھر بھی اے حر دیکھو تمہارا مرتبہ کتنا بلند ہے، میں سید ہوں، میرے اتنے زیادہ مقلدین ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، میں مرجع ہوں، میں عالم ہوں، لیکن پھر بھی جب بھی مجھے کوئی مشکل آتی ہے تو میں تمہاری زری کو پکڑتا ہوں، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں، تمہیں اپنا وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ یہ عظمت حر کو کس نے عطا کی ہے؟ اس ولایت نے عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد آیت اللہ محسن الحکیم جناب حر سے فرماتے ہیں، اے حر تم میں اور ہم میں صرف اتنا فرق ہے، اے حر جیسا کہ میں نے عرض کیا فاطمہ معصومہ کا وہ جملہ، اللہم انی اسألوکا ان تختم لی بالسعادہ، پروردگار ہم سوال کرتے ہیں میری عاقبت کا خیر ہو۔ اے حر تم میں اور مجھ میں بس 2 فرق ہے، تمہاری عاقبت کی ذمہ داری حسین نے لے لی ہے، ہماری ابھی کوئی ذمہ داری نہیں۔ صلوات پر محمد ولایت کے لیے شہزادی فاطمہ معصومہ نے ہجرت کی، اور اس کے بعد فمن تبعنی فإنہ منی، قرآن کہہ رہا ہے جناب ابراہیم کی ولایت کے سلسلے، جس نے ابراہیم کی اتباع کی وہ ابراہیم سے ہوا۔ میرے عزیزوں ان احمقوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ابراہیم کی پیروی کی وہ ابراہیم سے ہے، یہاں آل محمد کے سلسلے میں رسول کہہ رہے ہیں جس نے علی کو مولا مانا اس نے مجھے مولا مانا، جس نے مجھے مولا مانا اس نے خدا کو مولا مانا، جس نے اس کا انکار کیا اس کا شرائع شیطان کے کوئی مولا نہیں۔ آپ دیکھیں کیا عظمت ہے۔ اور اس کے بعد اس شہزادی جس کی اتنی عظمت ہے، شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گستاخ نہ تو قرآن کو پڑھ رہا ہے اور گستاخی کرتا جا رہا ہے۔ آج میں نے اس کی ایک اور ویڈیو دیکھی اتفاق سے، کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے انہوں نے منع کر دیا کہ ہم تلک نہیں دیں گے، انہیں گناہ سے بچا دیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سوچ بھی نہیں رہا ہے، یہ فکر بھی نہیں کر رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے پنجتن پاک سلام اللہ علیہ کے لیے، علیہ السلام کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر رجس و
ناپاکی کو تم سے دور رکھا ہے، اللہ نے دور رکھا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے گناہ سے بچا لیا، یعنی یہ وہی کام کر رہا ہے جس کام کو شیطان نے انجام دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شیطان مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ اے جلالی خبردار، ہوشیار، تو اس فکر میں نہ رہنا کہ تو یہ باتیں کہہ کے اللہ کا تقرب اختیار کر لے گا، تیرا حشر تو شیطان سے بھی بدتر ہوگا، اس لیے کہ شیطان کبھی علی کے مقابلے میں نہیں آیا۔ صلوات محمد اور دیگر صلوات محمد۔ اور چوتھی خصوصیت، آپ کریمان ہیں، کریمان ہیں، اور کریمہ کے سلسلے میں مولا کائنات فرماتے ہیں وعد الکریم نقدن، کریم کا وعدہ نقد ہوتا ہے۔ آج کل کا کریم اپنے وعدے کو نہیں ٹالتا ہے۔ آپ قم جائیے، اور قم میں جانے کے بعد وہاں کے علماء سے، وہاں کے ضعیف ترین طلاب سے جن کی مالی حالات کمزور ہوں، وہاں کے غریب غربا سے معلوم کریے کہ تمہارا روزگار کیسے چل رہا ہے، تمہارا کھانا پینا کیسے چل رہا ہے، تو یہی جواب دیتے نظر آئیں گے یہ کریم آل محمد کا کرم ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ محمد کا کرم ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات فرمائے من بذل النوالا قبل السؤال فهو الکریم المحبوب، جو سوال کرنے سے پہلے عطا کر دے وہی کریم اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ یہ ذات، یہ خاندان کریم آل محمد ہے، بن مانگے مل جاتی ہے، بن مانگے مشکلات دور ہو جاتی ہیں، لیکن ہاں ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے، دل حاضر ہونا چاہیے۔ اور پانچویں خصوصیت آپ کی، آپ کا ظاہر جنتی ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، چار امام فرما رہے ہیں، چار امام۔ آپ کا ظاہر جنتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا، اللہ کے لیے حرم ہے، وَهُوَ مَکَّةٌ، اور وہ حرم اللہ کا کیا ہے؟ مکہ۔ وَلِرَسُولِهِ حَرَمًا، اور رسول کے لیے بھی حرم ہے، وَهُوَ مدینہ، رسول کا حرم مدینہ ہے۔ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا، اور امیر المؤمنین کا حرم ہے، وَهُوَ الْكُوفَہ، وہ کوفہ ہے۔ اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں وَلَنَا حَرَمًا، ہم اہل بیت کا حرم ہے، وَهُوَ قُمْ۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں سَتُدْفَنُ فِيهِ امرأة من ولدی، اور قم، ابھی معصومہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی، صرف معصومہ کی نہیں، ساتویں امام کی بھی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں سَتُدْفَنُ فِيهِ امرأة من ولدی، قم میں ہمارے خاندان کی ایک زن دفن کی جائے گی، قم میں ہمارے خاندان کی ایک زن، ایک عورت، ایک خاتون دفن کی جائے گی، سمیہ فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہوگا، وَمَنْ زَارَهَا، اور جس نے اس کی زیارت کی دفن ہونے کے بعد، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ، اس کے اوپر جنت واجب ہوگی۔ قال الراوی، راوی نے کہا وَكَانَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْهُ، یہ امام کا کلام قبل ان یولد الکاظم، امام کاظم کی ولادت سے پہلے کا کلام ہے۔ پہلے معصوم فرما، چھٹے امام فرما رہے ہیں، پہلے ہی سے فرما دے رہے ہیں جس نے میری بیٹی فاطمہ معصومہ کی قم میں دفن ہونے کے بعد زیارت کرے وہ جنتی ہے۔ اور یہ بیٹی کس کی ہے؟ شہزادی فاطمہ کی، شہزادی فاطمہ کی بیٹی
کوئی زیارت کر رہا ہے وہ جنتی ہے، اور جو خود خاتون جنت ہو اس کے بارے میں زبان کھولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تمہیں اپنے سر کو شرم سے جھکا دینا چاہیے۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا صاحب، جناب ساتھ جاتے ہیں صحابی ملنے کے لیے مشہد امام سے، قال یا سعد، معصومہ کی شہادت کے 2 سال بعد، قال یا سعد انکم لنا قبر، تم میں ان سے گئے تھے، تم میں ہماری قبر ہے، قلت جعلت فداک، راوی نے کہا میں مولا آپ پر قربان ہو جاؤں، قبر فاطمہ بنت موسیٰ، آپ کی مراد فاطمہ بنت موسیٰ کے قبر؟ قال نعم، امام نے کہا ہاں۔ پھر اس کے بعد امام فرما رہے من زارہا، جس نے اس کی زیارت کی، عارفاً بحقہا، اس کے حق کو پہچانتے ہوئے، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے مقام میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من زارہا وجبت لہ الجنہ، جس نے اس کی زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہے، مستحب بھی نہیں، واجب ہے۔ یہ معصوم اپنی طرف سے کلام نہیں کرتے ہیں، یہ مرضی الہی کے مطابق بولتے ہیں۔ جس نے زیارت کی، الحمدللہ کافی افراد ہیں اس بستی کے دنوں میں زیارت، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ پھر امام جواد آپ کے بھتیجے فرماتے ہیں من زار عمتی، جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی، بِقُمٍ فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور چھٹی خصوصیت شہزادی کی یہ ہے جس نے آپ کی زیارت کی، جس نے بھی آپ اس کی شفاعت کرائے، چھٹی خصوصیت، جس نے آپ کی زیارت کی اس نے آپ کی شفاعت کی۔ اس سے پہلے ایک اور خصوصیت، چھٹی خصوصیت، جس نے آپ کی زیارت کی اس نے امام رضا علیہ السلام، یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ من زارہا کمن زارنی، امام رضا علیہ السلام فرمایا جس نے اس کی زیارت کی